اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم 183 آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی سٹارٹ کریں گے، جو کہ ایک نیو احکام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دوسرے پارے میں اب ہم نے احکامات ہی پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1 بائی 1 ہمیں احکامات ہی بتانے ہیں اس پورے پارے میں۔ ابھی تک جو ہے ہم نے احکامات پڑھے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو ریوائز کر لیتے ہیں جلدی سے، دین جو ہے ہم آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبلہ چینج کرنے کا حکم دیا کہ نبی پاک کی خواہش تھی کہ قبلہ کو چینج کر دیا جائے، دین اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا کہ آپ قبلہ کو چینج کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں جو ہے وہ حلال و حرام کے بارے میں بتایا۔ موسٹلی جو چیزیں ہیں وہ حلال ہی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کی ہیں۔ ان میں سے 4 چیزوں کے نیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے تھے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو تم پہ حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ قتل کے، ٹھیک ہے، وراثت کا آیا، کچھ وراثت کیسے کرنی ہے، پھر قتل کا بھی آیا اللہ تعالیٰ کا حکم کہ قتل کے بدلے کوئی ایک قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے ایک ہی قتل کرنا ہے، اگر کوئی 2 قتل ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا معاملہ ہے، اور اگر کوئی غلطی سے قتل کر دیتا ہے، اگر جان بوجھ کے غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ احکام ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے لیے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے رمضان کے روزوں کے بارے میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم نازل ہوا تھا ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جو رمضان کے روزوں کا حکم ہے نا، یہ تقریباً قرآن میں 1-2 دفعہ ہی آئے گا، ٹھیک ہے، اور جو ڈیٹیل ہم نے پڑھنی ہے نا وہ ابھی پڑھنی ہے، تو آپ اس کو مس مت کیجیے گا، آپ اس کو لازمی جو ہے نا وہ سارا لیکچر ضرور سنیے گا، کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا اکثر رمضان کے روزوں میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، روزہ اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے کیا کرتا ہے، فدیہ دے دیتا ہے، اس کی قضا نہیں کرتا، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے فدیہ دے دی ہے اور میری قضا ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن میں اس کے احکامات کچھ اور ہیں۔ تو وہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے کہ کیا کیا احکام ہے۔ آپ نے اینڈ تک لازمی لیکچر سننا ہے اور مس نہیں کرنا ہے، اس کو مارک لازمی کر لینا ہے، کیونکہ ہم ایک دفعہ ہی یہ ابھی پورے قرآن مجید میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ 183 آیت کریمہ ہے، آیت ہے، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمانوں کو جو ہے وہ کیٹیگرائزڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سارے انسانوں کو یہاں مخاطب نہیں کیا، جسٹ مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے جو کہ اسلام کے دائرے میں ہوتے ہیں، جو کہ کلمہ پڑھ کے اسلام کی حدود میں آ جاتے ہیں۔ اللہ یہاں ان کو پکار رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم الصیام، تم پر روزے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو سیام کا لفظ ہے، روزے جہاں سے مینز نکالا گیا ہے، پہلے جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ یوزلی وہ جو سواری کیا کرتے تھے نا، وہ اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ جنگ وغیرہ پہ وہ جاتے تھے تو وہ گھوڑوں کی سواری کیا کرتے تھے، گھوڑوں کو یوز کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب جنگ میں جاتے ہیں تو کہ وہاں پہ حالات ڈیفیکلٹ بھی ہو سکتے ہیں، کھانا وغیرہ کی قلت ہو سکتی ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے سچویشن کو پھر وہ ہینڈل کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے جو جانور ہیں نا ان کو جو ہے نا وہ ان کو اس چیز کی ٹریننگ کرتے تھے کہ اگر کسی جنگ میں اس طرح کی کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ برداشت کر سکیں۔ تو وہ ان کی ٹریننگ کیسے کرتے تھے کہ وہ تھوڑا سا ان کو کھانا کھلا دیتے، لیکن بعد میں پھر ان کے جو منہ ہوتے تھے نا ان پہ کپڑا باندھ دیتے تھے تاکہ یہ کچھ کھائے پیے نہ، اور ان کو جو ہے نا وہ برداشت ہو سکے کہ ہم کھانے پینے کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا وہاں پہ وہ ورڈ جو یوز کیا کرتے تھے سیام، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم پر فرض کیے گئے روزے کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے علی الذین جو لوگ تھے من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، وہ کتنا، وہ دیکھیں ابھی ہمیں ساتھ ہی وہ تسلی بھی ایک دے رہے ہیں کہ مسلمان یہ نہ سمجھ لے کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان کے دائرے میں آئے ہیں تو سارے احکامات ہمارے لیے ہیں، روزے بھی ہم نے نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، روزے بھی ہم نے رکھنی ہے، یہ احکامات اتر رہے تھے نا۔
تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کو فرما رہے ہیں کہ روزے تم پر فرض کیے گئے، صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، تم نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تم یہ سب کچھ اس لیے ہی ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب کوشچن یہ جو پہلے لوگ تھے وہ کیا روزے رکھتے تھے، وہ کون سے روزے رکھتے تھے؟ وہ روزے رکھتے تھے ایام بیس کے روزے، بیس کے روزے، 13 کا روزہ، 14 کا روزہ اینڈ 15 کا روزہ۔ آج کل بھی لوگ جو ہے یہ ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ رکھنے چاہیے۔ اور دوسرا وہ روزہ رکھا کرتے تھے یوم عاشوراء کے روزے، جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں نا محرم الحرام کے، بہت فضیلت والے ہیں، ان کے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے نا، تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ تم یوم عاشوراء کے روزے رکھو، لازمی رکھو۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے پھر وہ کہا کہ یہ اب تم پہ ہے کہ تم رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، اگر نہیں رکھنا چاہتے وہ بھی تم پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے تھے اور اسی لیے تم پر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرض کیے گئے۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایامن چند دن معدوداتی گنتی گئی، کہ 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں سے جسٹ ہم نے صرف 29 یا 30 دن جو ہے ہم نے ایک سال میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، تھوڑے سے دن ہوتے ہیں جو ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ جو ہے اس کی گنتی بھی نہیں ہے، اور فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اس پہ ہے، وہ کوئی اس کو 10 گنا نیکی کا ثواب ملتا ہے یا 7 گنا، جو بھی وہ حساب ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان رمضان میں کوئی نیکی کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس بندے نے یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا ثواب میں خود اسے دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ کے لیے جب ہم کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ کہ گرمی ہو گئی یا زیادہ یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، اس طرح کے کوئی عذر نہیں دینے چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے وہ 30 دن صحیح طریقے سے روزے رکھنے چاہیے۔ اور ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ اسٹارٹ ہوتا ہی پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کا نام دے دیا ہے، دوسرا بخشش کا نام دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور تھرڈ عشرے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی بخشش کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے نا کہ کاؤنٹ ہی نہیں کوئی کر سکتا، اتنی زیادہ اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو قیامت کے دن جو جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور باب الریان صرف دروازہ جو ہے نا اس میں سے صرف وہی لوگ گزر سکیں گے جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، تو ہم نے بھی جو ہے وہ عہد کرنا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں گے، اور جتنی بھی اگر کوئی جو ہے وہ روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ہم اس کی قضا بھی کریں گے تاکہ ہم جنت کے اس دروازے میں سے گزر سکیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا روزوں کا کہ تم نے جو ہے وہ یہ روزے رکھنے ہیں۔ اب جو ہے اب ظاہر سی بات ہے کوئی سفر پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی یقین کریں آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، اتنی ہم اتنا دین کو مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے نا۔ آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے نا آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن، پس جو کانا ہو منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار، او علی سفرن، یا سفر پہ ہو، فعدتن، تو گنتی کرے، من سے، ایامن، دوسرے ایامن، دن، اخرى، دوسرے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو پہلے زمانے کے جو لوگ روزے رکھتے تھے جیسے ایام بیض یا یوم عاشوراء، تو وہ لوگوں کے اگر کوئی بیمار ہوتا تھا یا پھر کوئی سفر پہ ہوتا تھا نا، تو کیا ہوتا تھا نا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ آپ لوگ فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے، آپ نے جو روزہ چھوڑے نا اس کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، فدیہ ہو جائے گا آپ کا۔ لیکن جو رمضان المبارک کے روزے ہیں نا، ان کا جسٹ فدیہ نہیں دے سکتے، آپ کو اس کی قضا لازمی کرنی ہوگی۔ اگر آپ کسی سفر کی وجہ سے یا آپ ایسے بیمار ہو کہ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو آپ کی مزید طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، یا پھر
آپ کو آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ اس میں بعد میں قضا کر سکتی ہیں۔ اور سفر میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ آج کل تو اتنی آسانیاں ہو گئی، یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے کا سفر ہے یا گھنٹے کا سفر ہے تو آپ روزہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا سفر جس میں آپ کو پریشانی ہو، دشواری ہو، اور جو ہے نا آپ سے وہ آپ کا ٹیمپرامنٹ وہ چینج ہو، ٹائم سارا چینج ہو، پھر اس میں جو ہے نا وہ ایک سخت جو ہوتا ہے، آج کل تو بہت آسانی ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس کی قضا آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ نے دوسرے دنوں میں، جب رمضان المبارک ختم ہو جائے گا تو آپ نے دوسرے دنوں میں اس کی قضا لازمی کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آخرت کے دن اس کی قضا کے بارے میں لازمی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ روزے چھوڑے تو تم نے اس کی قضا کیوں نہیں کی۔ اتنی سختی ہے، اتنی سختی ہے۔ اور پھر جو ہے ساتھ ہی یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں سے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پیرنٹس میں سے یا بڑوں میں سے دادا دادی کوئی بھی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اگر وہ ان کے روزے کچھ رہتے ہیں تو آپ ان کی جو ہے نا ادا کریں، آپ روزے رکھ کے ان کی نسبت سے کریں تو وہ بھی ان کو جو ہے وہ اصال ثواب یا ان کو ضرور اس کا ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میری امی کے جو ایک ماہ کے روزے ہیں، تو اگر میں روزہ رکھوں تو کیا اس کی کفایت ان کو ملے گی؟ ٹھیک ہے، کیا ان کے لیے وہ کفایت کر جائیں گے روزے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کفایت کر جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں اس حدیث سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے والدین میں سے کسی کے روزے جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں تو آپ ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے آپ کو جو ہے وہ ان کے روزے رکھیں تاکہ ان سے جو ہے ان کا جو اعمال نامہ ہے، جو ان کا حساب ہے وہ آسان ہو سکے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے دیکھیں مزید آسانیاں ہمارے لیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی آسانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ، اور جو لوگ یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ بدلہ کی، طعام کھانا، مسکین کی، فمن پس جو تطوع خوشی سے کرے، خیر کوئی نیکی، فہو تو وہ خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے، وَأَنْ اور اگر تصوموا تم روزہ رکھو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون جانتے۔ اب دیکھیں اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بیمار ہے، اور وہ بیمار جیسے کو پیرالائز ہو جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، وہ بیمار ہی رہے گا، اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ اپنے روزوں کے نہ تو روزے رکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ ان کی قضا کر سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسا جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، کافی زیادہ ایجڈ ہو گئی ہے اس کی، تو اس کنڈیشن میں وہ روزے نہیں رکھ پا رہا اور قضا بھی نہیں ہوگی اس سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے کہ تب جو ہے آپ فدیہ دے سکتے ہو، ادروائز آپ نے کیا کرنا ہے، قضا ہی کرنی ہے روزوں کی۔ اور آپ یہ جو قضا ہے نا یہ مسلسل بھی کر سکتے ہو اور جو ہے وہ لگاتار اور چھوڑ کے بھی کر سکتے ہو، مینس کہ اگر آپ منڈے کو آپ نے روزہ رکھا تو آپ فرائیڈے کو بھی رکھ سکتے ہو، درمیان میں چھوڑ بھی سکتے ہو، یہ اس کے جو ہے نا اس بارے میں کوئی جو ہے نا وہ پابندی نہیں ہے۔ تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں نا، آپ اپنے حساب لگا لیں جتنے آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں، آپ ان کا وہ ایک کاپی پہ لکھ لیں، اور اگر آپ سردیاں ہیں جیسے تو ایزیلی ہو جائے گا، منڈے اور اگر فرائیڈے کا بھی روزہ آپ اگر رکھتی ہیں نا، ایک ویک میں 2 روزے رکھتی ہیں تو آپ کی قضا روزے پورے ہو جائیں گے، جتنے بھی روزے آپ کے چھوٹے ہوئے ہوں گے ان کی قضا ہو جائے گی، ایزیلی ہو جائے گی۔ تو آپ کائنڈلی اپنے روزوں کو جو ہے ان کی قضا پوری کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی اس کا کویسچن پوچھنا ہے، اپنی ان کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیں آپ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ ان تصوم، اور دیکھیں اگر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھو تو وہ زیادہ بہتر ہے، مینس کہ آپ آخری حد تک دیکھیں نا کہ میں یہاں تک کر سکتا ہوں تو آپ ڈیفینیٹلی روزہ رکھیں، روزہ مت چھوڑیں کسی بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو نا تو وہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اگر تم فدیہ دیتے ہو نا وہ تمہاری قضا ہو گئی، لیکن اگر آپ روزہ رکھتے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ شہر مہینہ رمضان کا، الذی جس میں انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، قرآن، ہدن ہدایت، للناسی لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی اور کیوں ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، سبحان اللہ،
قرآن مجید کون سا؟ جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ خداً ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں من الہدا ہدایت سے. اب دیکھیں کہ جب ہم ابھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے تھے، جب ہم قرآن کو ویسے نہیں سمجھ رہے تھے، تو ہم جسٹ قرآن کو کھولتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہمارے لیے نیکیاں، ٹھیک ہے، ایک ایک حرف کے بدلے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، جب جسٹ ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے تھے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ہمارے جسٹ ثواب کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ کمپلیٹ ہدایت ہے اس میں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہدایت، گمراہی، جنت، دوزخ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرق کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ صحیح رستہ ہے اور یہ غلط رستہ ہے، اس طرف تم نے نہیں جانا، اس طرف تم نے جانا ہے. اور ہم جب قرآن کو سمجھ رہے ہیں، جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے ایک ایک پل، ایک ایک زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں رہنمائی رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث، ایک بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ ہے اصحاب صفا کا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو مدینہ میں جو سب سے پہلی مسجد بنی تھی نا، وہاں کا جو ہاسٹل تھا، جہاں پہ جو صحابہ کرام تھے وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، جیسے آج کل مدرسے ہیں، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ جو صحابہ تھے نا جو بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے قرآن کی، ان کو کہتے ہیں اصحاب صفا. اب ایک دن جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کویشچن کیا صحابہ کرام سے، کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ بدہان جا کے، بدہان ان کا تھا جیسے جو مدینہ کا بازار تھا نا، اس جگہ کو وہ بدہان کہتے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے وہ بدہان جائے اور وہاں سے جا کے بغیر کسی لڑائی بالکل فری 2 اونچی کوہان والی اونٹیاں لے کر آ جائے. اور آپ کو پتہ ہے وہاں کی اونٹنیاں تب کی کتنی مہنگی تھی، جیسے آج کل مرسڈیز ہوتی ہے نا، کتنا ہر ایک کا خواہش ہوتی ہے کہ ہم مرسڈیز لیں، یہ کریں وہ کریں، وہ تب اتنی اماؤنٹ کی وہ اونٹنیاں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی چاہتا ہے کہ وہ بازار جائے بالکل فری بغیر کسی لڑائی کے وہ 2 اونٹنیاں، اونچی کوہان والی اونٹنیاں لے کر واپس آ جائے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بالکل، کون ایسا نہیں چاہے گا، سب چاہیں گے کہ وہ ایسے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ جاؤ مسجد جاؤ جہاں پہ وہ صحابہ اصحاب صفا جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں قرآن کی. آپ نے کہا کہ وہاں جاؤ اور وہاں اگر تم دن میں 2 آیات بھی سیکھتے ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی سکھاتا ہے، تو اس کو جو ہے ان 2 اونٹنیوں سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. اتنا اجر ہے. آپ قرآن سیکھتے ہو، آپ قرآن سکھاتے ہو، اور ڈیفینیٹلی اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک تو سیکھتے ہیں نا ان کو بھی، ان کے لیے بھی اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے. اور جو آگے ان کو پہنچاتے ہیں، سیکھ کے آگے پہنچاتے ہیں، ان کے لیے تو اور ڈبل اجر ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جو بھی ایک آیت اگر سیکھتی ہیں، 2 سیکھتی ہیں، کچھ بھی سیکھتی ہیں، اس کو آگے ضرور لوگوں تک، اپنی فرینڈس تک، اپنی فیملی تک ضرور آگے فارورڈ کیا کریں. اور آپ خود ان کو نہیں بتا سکتی تو جو لیکچر ہوتا ہے، ویڈیو کا لیکچر ہوتا ہے یا لنک ہوتا ہے میرے لیکچرز کا، وہی شیئر کر دیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی جو ہے وہ اجر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بتائی ہے. اور یہ جو حدیث تھی نا، اس میں ساتھ ہی نبی پاک نے جو ہے نا مسجد کی طرف رغبت میں بتائی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے جو شخص بغیر عذر کے 3 جمعہ کی نماز قضا کرتا ہے نا، وہ اسلام سے خارج ہے. اور دیکھیں ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی والد اکثر ایسے ہی، کوئی ان کو خیال نہیں ہوتا اور ہم بھی نہیں ان کو کچھ کہہ رہے ہوتے. اتنا اللہ تعالیٰ نے سختی کی ہوئی ہے نا ان سب چیزوں میں، اور ہم لوگ بالکل نہیں سوچتے. ہمارے بچے، مائیں نہیں کہہ رہی ہوتی، ایک دفعہ کہتی ہیں، اگر وہ بچہ نہیں مانتا تو چپ کر جاتی ہیں. حالانکہ کتنی سختی ہے ان چیزوں میں. آپ نے تو اپنے بچوں کو اس طرف لگانا ہے کہ دیکھو یہ غلط چیز ہے، یہ جمعہ کی نماز کس قدر افضل ہے، یہ فرض ہے اور فرض کبھی بھی چھوڑا نہیں جاتا، اس کی بہت سخت سزا ہوتی ہے. دیکھیں 3 جمعہ اگر بغیر عذر کے چھوڑے گا تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا.
کتنی بڑی وعید ہے، اور ہم لوگ بالکل غور نہیں کرتے، ہم لوگ بالکل نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو۔ غور کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ہر چیز جو جو سیکھ رہی ہیں، جو بھی چیزیں اپنے ایک آیت کی سمجھ آتی ہے، دو آیت کی، کچھ بھی سمجھ آتا ہے، آگے ضرور ان کو بتایا کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہے نا، یہ مکمل ہدایت ہے، جو کمپلیٹ ہمیں ہر چیز واضح کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، دنیا کی مثال میں آپ کو ایک دیتی ہوں، کیا ہے؟ ایک کمرہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اگزامپل لیں، ایک کمرہ ہے بڑا سا، اور کسی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اس میں جو ہے نا وہ ایک ویک کے لیے یا لگا لیں ایک منتھ کے لیے آپ نے اس میں ہی رہنا ہے، اس کمرے میں رہنا ہے، کھانا وغیرہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور کچھ چیزیں انہوں نے آپ کو کرنے کے لیے کو دی ہیں، آپ نے وہ کرنی ہے، جسٹ آپ نے رہنا بس اس کمرے کے ارد گرد ہی ہے، اس سے باہر آپ نے نہیں جانا، اس کی باؤنڈری کراس نہیں کرنی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہو نا، ایک منتھ تک کر لیتے ہو، تو پھر جب آپ باہر آؤ گے نا، آپ کو ایک پورا محل دیا جائے گا، اس کے باہر گاڑیاں ہوں گی، نوکر ہوں گے، جو چاہو گے آپ ملے گا، واٹ ایور یو وانٹ، سب کچھ ملے گا آپ کو۔ تو کون بیوقوف ہے جو اس آفر کو ٹھکرائے گا؟ کون ہوگا جو ایسی آفر، ایک مہینے کے لیے جسٹ رہنا اور اتنا کچھ ملے گا؟ میں تو لے لوں گی آفر، میں تو بلکہ اپنی فرینڈس کو بھی بولوں گی کہ آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، یہ آفر لے لو، اپنے پیرنٹس کو بھی بولوں گی، سب کو بولوں گی کہ آ جائیں، یہ آفر لے لیں، تھوڑے دن ہم نے اندر رہنا ہے، اور پھر اتنی زیادہ وہ ہمیں چیزیں دے رہے ہیں۔ سیم یہی ایگزامپل اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جسٹ ایک کمرے جیسے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کمرے میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری بنائی ہے ہماری، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس باؤنڈری کو تم نے کراس نہیں کرنا۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو جاتے ہو، اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرتے، اور باؤنڈری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو، جسٹ سمجھ لیں 1 ویک اور 1 منتھ زیادہ سے زیادہ، نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت اتنی بھی نہیں ہے، کہ جو مچھر ہوتے ہیں نا، مچھر کے جو پڑ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پیراسائٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اتنی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آفر دینے کہ صرف کچھ دیر کے لیے ہم نے اس کمرے میں، اس دنیا میں رہنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر ہم اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں توڑتے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ دیں گے جو ہم چاہتے ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہمیں ملیں گی جو ہم نے سوچی بھی نہیں ہوں گی، جو ہماری ریئل زندگی ہے۔ تو خدارا یہ آفر کو مت ٹھکرائیں، اس ڈیل کو پکڑ لیں کہ ہم نے کچھ دن صرف برداشت کرنا ہے، صرف کچھ دن، یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، کچھ دن ہم نے فالو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، پھر اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ ہمیں دیں گے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ نوازیں گے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے، جب اس کو فالو کریں گے، اس کے احکامات کو فالو کریں گے، اپنے دین کو فالو کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فمن، اور جو شاہدہ پائے منکم الشہر، تم میں سے مہینہ، فل یسم ہو، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو کہ رمضان کا مہینہ پا لے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے ضرور رکھے، بالکل بھی نہ چھوڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کے، جو روزے ہیں، یہ ہمارے لیے پریکٹس ہے کمپلیٹلی ہمارے لیے، جو ہمارے 11 منتھس باقی جو ہیں ان کے لیے، کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایک پریکٹس دیتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم کمرے میں آئے، کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ ہم نہیں کھاتے، ہم روزہ رکھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ ہم نے پانی نہیں پینا، ہم نے کھانا نہیں کھانا، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا روزے میں، ہم نے کسی کو برا نہیں کہنا، اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کرنی روزے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ گناہ دیں گے ہمیں۔ تو یہ پریکٹس ہے کہ ایک مہینے میں ہم نے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتے ہیں، تاکہ ہم اپنے جو 11 مہینے ہیں ان میں اچھے طریقے سے ان کو فالو کر سکیں۔ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو فالو کریں، یہ روزہ آئے، جب بھی یہ مہینہ آئے تو اس کو ضرور روزے رکھا کرو، اس میں ضرور احکامات کو فالو کیا کرو، تاکہ تمہاری پریکٹس ہو جائے۔ ومن، اور جو کانا ہو مریضن، بیمار، او یا علا، اوپر سفر، ان سفر کے، فعدتن، تو گنتی پوری کرے
من ایام اخر، بعد کے دن میں، ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہ فدیہ دے کے بس جان چھوٹ گئی، بعد کے دنوں میں لازمی جو ہے آپ نے گنتی پوری کرنی ہے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بکم الیسرا، تمہارے لیے آسانی والا، اور نہیں یرید، چاہتا، بکم الاسرا، تمہارے لیے دشواری۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھے خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ ہم نماز جب عورت کو پیریڈس آتے ہیں، حیض آتا ہے، تو تب بھی نماز جو ہوتی ہے، نماز جب چھوٹتی ہے، اس کی قضا کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اس میں جو نماز چھوٹتی ہے اس کی قضا رکھو، کیونکہ اگر وہ ایک دن میں 5 ٹائمز جو ہے نا وہ نماز ہوتی ہے، تو اگر وہ کم از کم بھی 7 to 8 days اگر اس کا وہ پیریڈ چلتا ہے تو کافی نمازیں ہو جائیں گی، اس میں اس کی دوسری نمازیں ڈسٹرب ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قضا نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے جسٹ جو ہے وہ جو رمضان کے روزے ہیں اس کی قضا رکھی ہے، بہت تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں دی ہیں، بالکل آسانی ہے ہمارے لیے، ہم خود اس کو سوار کرتے ہیں اپنے اوپر کہ نہیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، حالانکہ دین ہمارا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا، تاکہ تم پوری کرو، عدت، گنتی، کون سی گنتی؟ جو تم نے روزے چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اگر تم بڑائی کرو اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اللہ اوپر ما، جو ہداکم، جو تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّکُمْ، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔